بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کرنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں دوزخ کی آگ سے بحرمت اس ماہ مبارک کے، اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ روزہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور خوشگوار ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے ہلکے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکان سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جنت کے داروغہ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوبصیرت عورتوں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات، اور اللہ تعالیٰ جنت کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے داروغہ سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور ان کے گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ پاک رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی کے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس دن مہینے کے شروع سے آخر تک آزاد کیے ہوں کی تعداد کے برابر مزید جہنمیوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے ایک خصوصی انعام ملا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب عام دنوں کے فرضوں سے 70 تا 700 گنا زیادہ ملتا ہے۔ ماہ شوال کے مہینے میں جو حرام و معاصی سے پرہیز کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی بدکاری کی وجہ سے زمین کا جو طبقہ الٹ دیا گیا تھا وہ ہفتے کا دن اور ماہ شوال کی پہلی تاریخ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی امت یکم شوال جمعرات کے دن مبتلا عذاب ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پہلی شوال ہفتے کے دن طوفان میں غرق ہوئی تھی۔ قوم عاد پر یکم شوال بدھ کے دن عذاب آیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ شوال کی پہلی رات میں جس کی صبح عید ہوتی ہے چند ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ندا کرتے ہیں، خوشخبری ہو تم کو اس بات کی کہ اللہ پاک نے تم کو اس لیے بخش دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اگر تم 6 روزے شوال میں بھی رکھو
تو تم کو اللہ پاک جنت میں ایسا بڑا مقام دے گا جو کسی کو نہ دے گا سوائے اس کے جو تمہارے موافق عمل کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ نسائی، یہ اس وقت ہے کہ جب کہ وہ تمام عمر یہ روزے رکھے۔ اگر اس نے صرف ایک ہی سال یہ روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ماہ شوال کے 6 روزے اکٹھے یا متفرق رکھنا ہر طرح جائز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ، تو اس کے لیے 6 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی، 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے صدق و ایمان سے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور بہشت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسائیگی میں جگہ ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حرام و معاصی سے پرہیز رکھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا۔ دوسرے روزے کے بدلے میں 70 غزوات کا ثواب اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ تیسرے روزے کے بدلے میں 1 لاکھ شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ چوتھے روزے کے بدلے میں دنیا و آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 5ویں روزے کے بدلے میں بہشت کے 70 ہلے پہنائے جائیں گے اور دعا قبول ہوگی۔ 6 روزے کے بدلے میں اسے قیامت کے دن 1 لاکھ گناہ گاروں کی شفاعت کا حق ملے گا اور 60 لاکھ برس کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر اسی سال جس میں روزے رکھے ہیں مر جائے گا تو شہید ہوگا اور دیدار بھی حاصل ہوگا۔ جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا۔ جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا کیا، قیامت کے دن یہ مقدس مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے عزت و وقار کے تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ اس مقدس مہینے کی درخواست قبول ہوگی۔ خوش نصیب انسان کو عزت و وقار کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، جیسے اس کی عزت ہم پر واجب تھی، وہ پچھتائے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید آئندہ یہ ماہ ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ اگر موت نے غافل کو مہلت نہ دی تو انسان نادم ہوگا، پر اس دن صرف ندامت ہی ہوگی اور تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر مجھے اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجیے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔